بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارا ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں، جن پر تیرا غضب آیا اور ان کا راستہ بھی نہیں کہ جو بہک گئے اور گمراہ ہو گئے. آیات قرآنی تین طرح کے لوگوں، تین کرداروں پر خود بخود روشنی ڈال رہی ہیں. ایک وہ کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں. دوسرے وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں. اور تیسری قسم انہی میں ان لوگوں کی ہے جو گمراہ ہونے کے بعد اتنا برائیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں اور گمراہیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں آج اس سلسلے کی آخری گزارش ہے جس کو ان شبہ شہادت میں منعقد ہونے والی مجالس میں 19 رمضان سے شروع کیا تھا. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کے روحانی فیوض سے دنیا کبھی محروم نہیں ہوئی، لیکن آج ہمارا مظلوم امام دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. میں نے اب تک آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے، آج اسے اختتام پر پہنچاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نجات تک پہنچنا ہم سب کا مقصود ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ منزل نجات تک پہنچ جائیں. اس منزل نجات تک پہنچنے کے لیے جو چند چیزیں ضروری ہیں، چند ارکان ہیں، چند بنیادی باتیں ہیں، چند شرائط ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے. جن میں سب سے پہلی چیز ہے صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو پہچاننا، اور اس کے بعد اس راستے پر چلنا
اور صرف صراط مستقیم کو پہچان کے اس پر چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو پہچاننا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے راہبر ہیں، معین کیے ہوئے راہبر ہیں، ان کو پہچان کر ان کے پیچھے صراط مستقیم پر چلنا، یہ 3 شرطیں ہیں جن کے بعد انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ میں آج انشاءاللہ اپنی گفتگو کے اختتام میں عرض کرنا کی کوشش کروں گا کہ کہاں تک ہم الحمدللہ اطمینان کی صورتحال میں ہیں اور کس جگہ ہم اب بھی ہم کو مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو مرحلے ہیں نجات تک پہنچنے کے، ان مرحلوں میں کون سے وہ مرحلے ہیں جو اللہ کے کرم سے ہم نے کسی نہ کسی حد تک طے کر لیے ہیں، لیکن وہ کون سی منزل ہے جس پر ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ ضروری ہے۔ میں اختتام میں اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضرات اس وقت تک تشریف لے آئیں گے تاکہ وہ بات تب سب تک پہنچ سکے۔ کل میں نے جہاں تک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی اور رکھی تھی، اور جس مرحلے تک بات پہنچی تھی وہ یہی تھی کہ عالم اسلام میں جو جتنے فرقے ہیں ان کے پیچھے بنیاد یہ ہے، چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہوں اور عقائد کے اختلافات ہوں، کون کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے، کون اللہ کو کیسا مانتا ہے، کون عدالت الہیہ کا اقرار کرتا ہے، کون عدالت الہیہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، کون اللہ کے لیے جسم و جسمانیات کا قائل نہیں ہے، اور کون یہ کہتا ہے کہ اللہ آخرت میں دکھائی دے گا، اس کا مطلب اس کے پاس جسم ہے۔ یہ سارے اختلافی نظریات ہیں جو فکری اور نظری اور عقلی اور عقائدی اختلاف ہیں۔ اسی طرح سے جو عملی اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ان سارے مسائل کی جڑ اس جگہ ہے کہ آیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، اپنا وسیع، اپنی ذمہ داریوں کا سنبھالنے والا، جو ذمہ داریاں پیغمبر کو ملی تھیں ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا کسی کو بنا کے گئے تھے، یا جس اللہ نے انسانیت کو اس لائق نہیں سمجھا کہ 1,24,000 نبی بھیجے، انسانوں کو کبھی نہیں حوالے کیا کہ اب تم اپنی رہبری خود طے کر لو، اس مالک نے یک بیک انسانوں کو اس معراج پہ پا لیا کہ اس نے کہا اب تم خود طے کر لو۔ بہرحال یہ سارے مسائل ہیں، تو 2 نظریات ہیں، ایک یہ کہ کسی کو معین کر کے گئے تھے اور ایک کسی کو پیغمبر معین کر کے نہیں گئے تھے۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ عقلی گفتگو کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر کسی کو اپنا جانشین، ذمہ دار اسلام معین کر کے نہ جائیں۔ آج 2 باتیں اور کہتے ہوئے بات ختم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے موضوع سے مربوط بھی ہے، بات صراط مستقیم کی چل رہی ہے۔ البتہ یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ دلیلوں کے ارد گرد جو معاون، جیسے ایک دریا بہتا ہے اور دریا کے ارد گرد پانی کے تھوڑے تھوڑے سے دھارے بہتے ہیں، اسی طرح سے مذہبی دنیا میں بنیادی دلیلیں ہوتی ہیں اور ان کے ارد گرد ان کے معاون فکری نظریات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بہت سے سوروں کے آغاز میں کچھ ایسے حروف رکھے ہیں جو لفظ نہیں بنتے ہیں، حرف ہیں، صرف حرفوں کو جوڑ کے لفظ بنتے ہیں، لفظوں کو جوڑ کے جملے بنتے ہیں، سینٹنس بنتے ہیں، جملوں کو جوڑ کے تحریریں بنتی ہیں، تقریریں بنتی ہیں، گفتگو بنتی ہے۔ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو کی اصل کیا ہے؟ میں الفاظ بول رہا ہوں، میرے ہر جملے میں کئی لفظ ہیں، ہر سینٹنس میں کئی ورڈ ہیں، لیکن ہر ورڈ اور ہر لفظ یہ بھی کچھ حرفوں سے بنا ہے، الفابیٹس ہیں۔ ہر زبان میں الفابیٹس ہوتے ہیں، بی سی ڈی انگلش کا ہے، الف ب ت، یہ عربی کا ہے، الف ب پ ت اردو ہے۔ تو یہ حروف ہیں،
یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے آغاز میں بہت سی سوروں میں حروف تہجی رکھے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات خود ایک موضوع گفتگو ہے اور اس پر گفتگو ہونا چاہیے ہمارے درمیان، اس کی فکر مصلحت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ایسے حروف اللہ نے کیوں رکھے ہیں کہ جن کا ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے، جن کا کوئی معنی نہیں نکلتے۔ اس کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں علماء کرام نے ان کو روایات کے سارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھا ہے۔ ان میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم جس دن دعوے دار ہونے والے ہوگے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حروف سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اب سمجھ کے بتاؤ، تم مجبور ہو کے کہو گے کہ نہیں اکیلی کتاب کافی نہیں ہے۔ تو ایسی مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے، میں صبح بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بات آتی ہے تو پھر کہتے بھی رکتے بھی نہیں بنتا ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ گفتگو چاہے وہ تحریر ہو چاہے تقریر ہو، وہ جملوں سے تیار ہوتی ہے، سینٹنس ہوتے ہیں، اور جملے اور سینٹنس کہاں سے بنتے ہیں؟ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں گے، الفاظ سے بنتے ہیں۔ الفاظ کو، ورڈز کو آدمی جوڑتا ہے تو جملے اور سینٹنس بنتے ہیں۔ میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں تو میرے ایک جملے میں کئی لفظ ہیں، یہ لفظ بھی خود بخود وجود میں نہیں آتے، ان لفظوں میں یہ حروف سے بنتے ہیں۔ حرف ہر زبان میں کوئی، عربی میں سب سے کم حرف ہیں، سب سے وسیع زبان ہے اور سب سے کم حرف ہیں، 28 حرف ہیں، شاید اس سے کم حرف کسی زبان میں نہیں ہوں گے، اور زبانوں میں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ حروف ہیں۔ ان حروف سے پوری زندگی انسان کام لیتا ہے، اپنی بات سمجھانے میں کام لیتا ہے، چاہے بولے چاہے لکھے، دونوں کام انسان کرتا اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ تو یہی حروف ہیں جو ہماری بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، چاہے وہ تحریر ہو اور چاہے وہ تقریر اور گفتگو ہو۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے یہ حروف رکھ کے جن کے کوئی معنی نہیں بنتے، شاید انسان کو ایک بیداری دی ہے، اسے ایک طرح کا چیلنج کیا ہے، ایک نقطے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے، تو یہ سارے حروف تمہارے اختیار میں ہیں، انہی حروف کو جوڑ کے تم ایسا کلام بنا کے دکھاؤ۔ ان حروف کو رکھ کے ایک طرح سے اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ کلام بندے کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا، میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کے متعدد سوروں میں کئی حروف دہرائے ہیں پروردگار عالم نے۔ سورہ حمد کے بعد جو آپ پہلا سورہ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ، اس میں آیت یہی سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ 6 سوروں میں، جہاں تک میری یادداشت درست کام کر رہی ہے، 6 سوروں میں 8 سوروں میں، میں کنفیوز ہوں تھوڑا سے، یہی الف لام میم قرآن مجید میں اللہ نے دہرایا ہے۔ پھر الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، تاہا ہے، یاسین ہے، یہ تمام وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں، لفظ نہیں بنے، ان سے لفظ نہیں بنے، یہ الگ الگ حرف ہیں۔ میں نے اس وقت اس بحث کو آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ بات صراط مستقیم کی ہو رہی، بات صراط مستقیم کی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں حروف تہجی جو 28 الفابیٹس ہیں عربک کے، ان میں سے اللہ نے کتنے حرف دہرائے ہیں حروف مقطعات کی شکل میں؟ یہ سوروں کی ابتدا میں جو الف لام میم صاد اور یاسین اور طٰہٰ اور قاف اور نون، اس طرح سے 28 حروف میں کتنے حرف اللہ نے دہرائے ہیں۔ جس پہلو پہ اللہ بندہ غور کرے ایک معجزاتی کیفیت دکھائی دیتی ہے۔ یہ حروف مقطعات 28 میں اللہ نے جو دہرائے ہیں سوروں کے ابتدا میں، انہیں گنیے گا تو وہ 14 حرف نکلے گا۔ میں اسے کسی طرح کی دلیل نہیں قرار دیتا، مگر میں اسی کسی طرح کا اتفاق بھی نہیں مان سکتا، میں اسے کوئی دلیل نہیں بناتا، لیکن میں اسے صرف اتفاق نہیں قرار دے سکتا۔ 14 حروف اللہ نے دہرائے ہیں، ان کی اپنی ایک بحث فلسفیانہ اور عارفانہ گفتگو ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو 14 حروف دہرائے گئے ہیں،
یہ جو ابجد حوض الف سے لے کے یہ تک حروف ہے، الف بے تے سے جیم دال ہے خے، عربی والے جنہیں ابجد حوض کہا جاتا ہے، ابجد حوض ہوتی کلمن صافس قرچ سخت زدب، یہ اس طرح سے اسے یاد رکھنے کے لیے اور ان کی گنتی معین کرنے کے لیے ہمارے علماء نے ایک راہ نکالی ہے۔ یہ دوسری گزارش جو کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس وقت اس بات کو دہرایا، میں مطالعہ کر رہا تھا تو پڑھتی ہوئی چیزیں بھی دہرائی جاتی ہیں دماغ میں، تو خیال آتا ہے کہ چلو مومنین کی خدمت میں بھی اس تحفے کو دوہرا دیا جائے۔ کوئی نئی بات نہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں ہر جگہ تفسیروں میں لکھی ہے۔ یہ حروف مقطعات 28 حرفوں میں سے 28 حرفوں میں 14 حرف ہیں جو اللہ نے دہرائے ہیں۔ اب ان میں سے کن کو کیوں منتخب کیا ہے اس کی بحثیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ علماء نے محنت نہیں کی ہے، ڈھونڈا نہیں ہے، روایات کے سہارے نہیں لیے، لیکن اس کو پیش کرنے کا وقت نہیں کہ 14 ہی کیوں نکالیں گے، وہ کون کون سے حرف ہیں۔ لیکن دوسری بات، جو یہ 14 حرف الگ الگ نکلتے ہیں قرآن سے، ان کو جب بیٹھ کے ملائیے تو ایک جملہ بنتا ہے، اور وہ جملہ ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے وابستہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی چیزوں کو ہم کبھی دلیل بنا کے پیش نہیں کرتے، یہ دلیلیں نہیں ہیں، یہ جو ہماری بنیادی دلیلیں ہیں ان کے پہلو میں چشمے جو ہیں حقائق کے، یہ جو دریا حقائق کے ان کے پہلو میں یہ چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں، جو سب مل کے مضبوطی دیتے ہیں ان فکروں کو۔ اصلی بات ہماری جو بنیادی اور حقیقی باتیں ہیں کہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے معین کیا ہے اور بتایا ہے اور پہچانوایا، اور تبلیغ اسلام کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پہچانوایا ہے پیغمبر نے۔ تاریخ بھی گواہ ہے، سیرت بھی گواہ ہے، احادیث بھی گواہ ہے، تفسیر بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، اور اس کی تفصیلات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ میں روز تاکید کرتا ہوں آپ پر اب وہ حملے ہو رہے ہیں کہ اگر آپ فکری لحاظ سے ان معاملات میں کمزور رہے تو آپ گھبرا کے پلٹ کے آتے رہیں گے۔ مولانا ہم نماز ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ مولانا ہم پیشانی خاک پہ سجدگاہ پہ کیوں رکھے ہیں، فرش پہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ساری چیزوں کے جوابات اس میں ہیں کہ آپ یہ ڈھونڈ نکالیں کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے یا اصحاب کے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے معین نہیں کیا اور بندوں کے حوالے کیا تو کوئی معیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اس سلسلے میں نے کل قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ ایک معیار معین کر رہا، بندہ اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا۔ افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حق کی راہنمائی کرے، جو حق پہ صرف چلے نہیں لے کے جائے، حق کی طرف لے کے جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ امن لا یہدی، یا جو خود سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، سیدھے راستے کا پتہ بھی نہیں لگا سکتا، الا یہدی، جب تک کہ اسے پکڑ کے سکھایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کس کی پیروی کرنا چاہیے، جو راستے پہ چلا سکے یا جو خود چلنے لائق نہ ہو۔ جو خود چلنے لائق نہیں اسے چلاؤ گے تو تم بھی بیٹھے رہو گے، یا وہ بہکے گا تم بھی بہک جاؤ گے۔ جو سیدھے راستے پہ چل سکتا اس کے پیچھے سیدھی آیت ہے، بہترین دلیل ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا فما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا اگر آخر کیسی باتیں کرتے ہو۔ اب میں آج جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں جو جتنی گنجائش ہے اس میں اپنے نوجوانوں کے لیے دوسرے رخ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول کسی کو معین کر کے نہیں گئے، تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ اگر معین نہیں کر گئے تو یہ آیت ہمیں روک کے کہہ رہی ہے کہ کسی جاہل کو ہادی نہیں بنا سکتے، راہبر نہیں بنا سکتے، علم والے کے پیچھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہدایت وہی دے سکے گا جو علم والا ہو، اور علم ہدایت دینے کے لیے خالی علم کافی نہیں ہوتا۔ میں اس کے شرائط بیان کروں تو ساری گفتگو آج اسی میں چلی جائے گی۔ ہدایت دینے کے لیے خالی جاننا کافی نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس کے بتانے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے، اور اس پر خود چلنے کی طاقت بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے کو چلانے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ اس میں مقابلے کرنا پڑے گا، حق کی راہ میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان دشواریوں کا سامنا کرنے کی شجاعت بھی ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔
قربانیاں دینا پڑیں گی تو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، سخاوت مند ہونا چاہیے کہ ہمارا کچھ چلا جائے، مگر جن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے انہیں راہ ہدایت دکھائیں گے تو یہ خود بخود یہ شرطیں ہمیں پہنچاتی ہیں۔ اسے عالم ہونا چاہیے، اسے بصیر ہونا چاہیے، اسے قوی ہونا چاہیے، اسے شجاع ہونا چاہیے، اسے سخی ہونا چاہیے۔ یہ ساری شرطیں اس عقائد کے اندر سے نکلتی ہیں، لیکن یہ تو میں اجمالاً آپ کی خدمت میں کہہ کے اب ایک تھوڑی سی گفتگو جو آسانی سے ذہنوں میں جگہ بنا سکے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رسول، اس کا جانشین کون ہے، ہمیں منتخب کرنا چاہیے تو کس کو کریں؟ کون اس لائق ہے، کون اس لائق ہے، کون اس لائق نہیں ہے؟ پیغمبر اللہ کی تدبیروں سے یہ بھی بتاتے رہے تھے۔ میں خالی ایک نمونہ یا دو نمونے رکھ سکوں گا آپ کے سامنے۔ یہ بتائیے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو جو ذمہ داریاں سپرد کی تھی، ان میں جن ذمہ داریوں کو بار بار قرآن دہراتا ہے، ان میں جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں وہ 3 ذمہ داریاں ہیں جو قرآن جن کو بار بار دہراتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اور دوسری جگہوں پر جناب ابراہیم نے جب دعا کی ہے، پیغمبر کی بعثت سے پہلے، وجود سے پہلے جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ بھیج ان کے درمیان ایسے کو جو یہ ذمہ داریاں ادا کرے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسی پلاننگ ہے جس سے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نمائندے واقف ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیات آپ روز ماشاءاللہ سے نماز جمعہ میں سنتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ، روز نہیں، مطلب جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ آیت بھی ہم تھوڑا چھوٹی سے آدھی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ۔ پیغمبر کی 3 ذمہ داریاں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جن کے بیچ آئے ہیں ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف بنائیں، ان کی تربیت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ پیغمبر انہی کے لیے نہیں آئے ہیں جن کے بیچ اس وقت آئے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جن کے بیچ آئے ہیں وہ پہلے سے کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ان کے حالات بتا دیے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کے ہیں، اس کے لیے میرے جوان سمجھ لیں۔ آج آپ کا سامنا کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہو رہا ہے جو پیغمبر کی خاتمیت کے قائل بھی ہیں اور تعویلیں بھی کرتے ہیں۔ پیغمبر صرف ان کے بیچ نہیں آئے ہیں جن کے بیچ آئے ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اللہ نے بھیجا ان پیغمبر کو ان لوگوں کے درمیان بھی، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، جو ابھی خود لوگ نہیں آئے ہیں، پیغمبر ان کے لیے آ چکے ہیں۔ یا لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں، اللہ ان کے لیے پیغمبر کو، اسی پیغمبر کو جس کو قریش نے بھیجا ہے، بھیج چکا ہے۔ تو جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے بھی جب بھیج چکا ہے تو پھر اب کسی آنے والے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ میں صراحت سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ایک پیغمبر بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں، نہ بعد پیغمبر کسی ایک خاص علاقے سے نکل کے آئے، اسی علاقے کے ہو گئے۔ چلیے اچھا ایک سلوات بھیجیے۔ تو 3 ذمہ داریاں رسالت کی۔ پہلی ذمہ داری تھوڑی دیر میں اسی طرح دہرائیے گا جیسے میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ان سے یاد کرواتا ہوں۔ ادارے تنظیم مکاتب سے میرا تعلق ہے، آپ کے دلوں کے خوشی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہندوستان سے میرا تعلق ہے، الحمدللہ کروڑوں میں وہاں بھی آبادی ہے ہماری مومنین کی، لیکن پورے ملک میں بکھری ہوئی ہے، گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے قریوں میں 18 صوبوں میں الحمدللہ تشیع ہے۔ وہاں تنظیم المکاتب کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کا 5 سال سے 12 سال کا بچہ ہے اسے دین اہل بیت سے واقف کر دیا جائے۔ 1208 مکتب اور مدرسے اس وقت چل رہے ہیں جس میں 50,000 بچے الحمدللہ ابتدائی ضروری دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور علی ولی اللہ اذان میں کہنا سیکھ رہے ہیں۔ جس خطرے کو ہمارے بزرگوں نے وہاں محسوس کے کام کر شروع کیا تھا، میرے عزیزوں وہ خطرہ آپ کے لیے 10 گنا تیز ہے۔ ہم بھی ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں ہمارے بچوں کو، ہم ان اسکولوں میں جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں، چاہے وہ اسکول حکومت کے ہوں چاہے حکومت کے نہ ہوں، پرائیویٹ ہوں، دونوں جگہ انہیں کم سے کم کچھ نہیں تو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہی سازش ہے۔ پہلی سازش یہ ہے کہ آپ کے بچے کو بس وہ نہ رہنے دیا جائے جو اسے ہونا چاہیے، پھر کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل کی دنیا میں ایک لفظ ہے نیگوسیشن،
ہر جگہ نیگوسیشن ہوتا ہے. یہ مکاریوں کی دنیا ہے. نیگوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ بھی تھوڑا اپنی جگہ سے ہٹیں اور ہم بھی ہٹیں. تو وہ تو پہلے ہی سے باطل پہ ہیں, وہ تھوڑا اور ہٹ گئے تو بگڑا کیا. آپ تھوڑا سے ہٹے تو آپ کا سب گیا. تو بس اس وقت آپ کو پورا ماحول, اسکول کالج مدرسہ, اسکول کالج یونیورسٹی, بازار آفس, پکنک, گیم, ٹی وی میوی, جو کچھ ہے وہ سب ایک کام کر رہا ہے. بس وہاں سے ہٹ جائیں جہاں ہے, وہاں نہ رہیں جہاں ہے. پھر وہ جب آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے, منکر خدا ہو جاتا ہے, کوئی دین کی ہر بات پہ اعتراض کرنے لگتا ہے. اور ایک بات اور سمجھیے گا, مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب, چاہے میری اصل بات رہ جائے مگر یہ بہت ضروری بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بہت ہوشیار رہ کے اس دنیا میں رہیے, اگلی نسلوں کی حفاظت کیجیے. امام نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے دین کو ایک دم سے نہیں کھا پاتا ہے, کہ تم کو ایک دم سے سیدھے سیدھے منکر خدا بنا دے, تمہیں ایک دم سے بے دین بنا دے, تمہیں ایک دم سے شراب خار بنا دے, شرابی بنا دے, جواری بنا دے, قاتل بنا دے, تمہیں کافر بنا دے. ایک دم سے نہیں کرتا. معصوم کا جملہ ہے, آپ کو سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ تمہارے دین کو گرہ گرہ کر کے کھولتا ہے, گرہ گرہ کر کے کھولتا ہے. یعنی ایک مرتبہ ایک چیز کا انکار کرائے گا, پھر دوسری جگہ دوسرا گناہ کروائے گا, پھر تیسری جگہ تیسری چیز کا انکار کرائے گا, پھر چوتھی جگہ چوتھی چیز کا انکار کرائے گا, اور دھیرے دھیرے کھینچ کے وہاں لے آئے گا جہاں آدمی بالکل لاوبالی ہو جائے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں آیا ہوں اور مجھے پھر کہیں جانا ہے. ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے جو یہ بھول جائے کہ میں کہیں سے آیا ہوں اور مجھے پھر کہیں جانا ہے. اور اس میں جب اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے تو کہنے لگتے ہیں میں ایتھیسٹ ہوں. لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے, آپ بہت ہوشیار رہیے گا, ان نگاہیں تیز رکھیے اور دیکھیے. آغاز بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے وہ آپ کے کلچر پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے کلچر پہ حملہ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے یہاں وہ عذاب ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن میں 20 سال سے یا اس سے زیادہ ہو گئے, 90 سے تقریباً میں ملک سے باہر, انڈیا سے باہر, یورپ اور امریکہ کے ممالک میں جاتا رہا ہوں. میں جیسے ہی اپنے بال بچوں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, ان کی بھگل دیکھتا ہوں. بھگل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہوں گے, ایک آدھ کراچی والا پرانا سمجھتا ہوگا. مجھے نہیں پتا انگریزی میں بھگل کے لیے کیا کہوں. ہولیا, ہاں سادہ سے لفظ ہولیا بہت شریف لفظ ہے بھائی. ہولیا میرے آپ کے لیے کرتے پیجامے والوں کے لیے, ہاں وہ اپیرنس وغیرہ جو کچھ اور خراب کہیے. بھگل کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھے میڑھے بال کٹے ہوئے ہیں, کانوں میں ایک آدھ یہاں پہ پڑا ہے, ایک آدھ یہاں پہ گلے میں پڑا ہے, 2-4 گدے ہوئے یہاں پہ ہیں, پینٹ نیچے کہاں جا رہی ہے کہ پیچھے نماز پڑھنا مشکل. پیچھے پیچھے چلیے اور دیکھیے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ پاپا جا رہے ہیں کہ آپا جا رہی ہیں. ایسے حالات جب میں دیکھتا ہوں میرا دل محسوسنے لگتا ہے کہ یہ بگڑا. شیطان نے اس پر حملہ شروع کر دیا. میرے عزیزوں ہوشیار رہو, اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچاؤ, چاہے ظاہری طور پر وہ جائز کیوں نہ ہو. مگر مذہب نے ایک چیز کہی ہے کہ کسی بھی دوسرے دین کی شباہت اپنے اندر پیدا کرنا حرام ہے. جیسے دوسرے دین والے اپنا کوئی مخصوص اسٹائل اختیار کرتے ہیں تو وہ مخصوص اسٹائل ہم اختیار نہیں کر سکتے, چاہے وہ ہیئر کٹ ہو, چاہے وہ کانوں میں کچھ پہننا ہو, چاہے اپنے کو گدوانا ہو. آپ بزرگ مراجع کے فتاوی دیکھ لیے, جہاں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر یہ ذاتی طور پر جائز بھی ہو تب بھی ہم تمہارے باپ ہونے کی حیثیت سے تم سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اس سے خود کو بچاؤ. اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہیں پہ رکے گا نہیں, یہ کہاں اسے کھینچ کے لے جائے گا. آج یہ علی والا ہے, کل اس سے علی والا نہیں رہنے دے گا. آج یہ ماتم کرتا ہے, کل اس سے ماتمدار نہیں رہنے دے گا. آج یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے, کل اس سے اللہ کے سجدے یہ چھین لے گا. اللہ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے. ایک صلوات بھیجے محمد تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بس معاف کریں گے, مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن اب وقت نہیں. اور کل سے پھر آپ چند لوگ ہمارے, ہم لوگ کہتے ہیں رکن دائمی ممبرس وہ رہیں گے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کی قیمت آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے. خدا کے لیے اگر آپ تھوڑا نفع کے پیچھے دوڑتے ہیں
تو پھر سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے تھوڑے سے وقت کو آپ آفس سے 5-6 بجے 7 بجے 8 بجے چھوٹ جاتے ہیں نا، گھنٹے 2 گھنٹے سو کے یہاں آ جایا کیجئے، کم سے کم وقت میں یہاں پروگرام ہوتا ہے، اور اس اجر کو، اس روحانیت کو، اس معنویت کو لے کے جائیے، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجئے۔ اور ایک گزارش اور کروں گا، یہ ایک جگہ بچی ہے بس آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور وہ جگہ ہے یہ فرش حسین، یہ فرش حسین جہاں حسین نے جو مصلی کربلا میں بچھایا تھا وہ بھی بچھایا، اور وہ فرش بھی بچھایا جو زینب نے شام میں بچھایا تھا۔ آپ اس جگہ کو اگر بچا کے رکھیں گے، آباد رکھیں گے، باقی رکھیں گے، تو آپ بھی باقی رہیں گے۔ زینب کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی جو انہوں نے کربلا کے میدان سے شام تک اٹھائی تھی، اور حسین کا وہ سجدہ ضائع نہیں جائے گا جو کربلا کے میدان میں انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی آرام کے لیے اور ذرا سے سکون کے لیے اتنی زحمت بھی نہ اٹھائی تو کل ہم جواب نہیں دے پائیں گے، یہ سب ہم سے چلا جائے گا۔ خدا کے لیے ان مراکز کو آباد رکھیے، ان مراکز کو آباد رکھنے کے لیے آپ کا آنا بھی ضروری ہے اور اس کے اخراجات کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلسل آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تعاون کریں۔ اخراجات کا ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ یہاں کوئی فضول خرچی آپ نے نہیں دیکھی۔ میں بھی اتنے دن سے ہوں، میں دینی کاموں میں فضول خرچی کا قائل نہیں ہوں، میرے پاس خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میں کم سے کم پیسے مال خدا کے خرچ کرنے کا قائل ہوں، جتنا ممکن ہو کم سے کم خرچ کیا جانا چاہیے۔ میں نے یہاں کہیں فضول خرچی نہیں دیکھی، کوڑا پھینکا گیا، جگہ ختم ہو گئی تو بلا کے پیسے خرچ کر کے پھینکوایا جا سکتا تھا، لیکن کہا گیا نہیں، گھروں کو لے جائیے، اپنے گھروں میں پھینک دیے تاکہ مرکز کے پیسے بچ جائیں۔ جب فضول خرچی نہیں بھی ہو رہی ہے تو پھر خدا کے لیے جہاں جو واجب ضروریات ہیں ان کو آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیجئے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ آج کل بہت سے لوگ جاب لیس ہیں، جاب جانے کا خطرہ ہے، آدمی ڈر رہا ہے کل چھٹی ہو گئی تو پیسے جو تھوڑے بہت ہیں اگر ہم نے چندے میں دے دیے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، بس قرآن مجید پہ اگر ہم کو، آپ کو، سب کو بھروسہ ہے، اور ہے صادق الوعد خدا کہہ رہا، سچا وعدہ کرنے والا اور وعدے کو پورا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تم جو بھی اچھے کام میں خرچ کرو گے اللہ اس کا تم سے، اس سے اچھا بدلہ دے گا، اور یہ آخرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ تمہیں اللہ کے اس وعدے پہ کیوں بھروسہ نہیں آتا؟ جو بغیر مانگے دیتا ہے، وعدہ کر رہا ہے تو کیوں نہیں دے گا؟ وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں، جو اخراجات ہیں واجب اخراجات، ان کو ضرور پورا کیجئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ وقت ختم ہو گیا، میں بات کو بہت جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں تو اللہ نے 3 ذمہ داریاں پیغمبر کی رکھی: تلاوت، تربیت، تعلیم۔ اللہ نے تربیت کو تعلیم سے پہلے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں تعلیم پہلے نہیں آیا ہے، پہلے تربیت کی بات آئی ہے۔ ہم پہلے تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں تعلیم و تربیت، مگر اللہ کہہ رہا ہے تربیت اور تعلیم۔ یعنی ہمیں ایک چیز یہ سیکھ لینا چاہیے کہ تعلیم مفید تب ہوگی جب ہم تربیت کر چکیں گے۔ بغیر تربیت کے تعلیم وہ ڈاکٹر تیار کرے گی جو چوری کر کے کڈنی ادھر کے ادھر لگا دے، جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ تربیت کے بعد جو تعلیم ہوگی تو ایسا نہیں تیار ہوگا، لہذا تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ 3 ذمہ داریوں میں ایک ہے تلاوت۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ہم خود ہی اپنی کمزرفی کا اعلان کرتے ہیں۔ تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو، پڑھنے میں آدمی چاہے خود بھی نہ سمجھے کیا پڑھ رہا، جیسے ہم آپ سب ہیں، یا زیادہ سے زیادہ سمجھے بس۔ تلاوت کے معنی پڑھنا ہے، چاہے سمجھے اور چاہے نہ سمجھے۔ تلاوت کے معنی میں کہیں سمجھانا شامل نہیں ہے۔ تلاوت کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھائیں کسی کو، تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ اب اچھی تلاوت، کامل تلاوت یہ ہے کہ آدمی سمجھ کے کرے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم الفاظ میں بہت باریکی سے فرق ہیں۔ دعا کی تلاوت نہیں ہوتی، دعا اس لیے ہے ہی نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، دعا کی قراءت ہوتی ہے۔ قراءت کہتے ہیں سمجھ کے پڑھنے میں، پڑھنا ہے بس، تمہیں پڑھنا ہے بس، اتنا کام تمہارا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ ترتیب قرآنی سے تربیت اور تعلیم کر۔ یہ بتائیے، تلاوت ہوا پڑھنا، میں اردو میں بہت آسان کر کے کہنا چاہتا ہوں، تلاوت ہے پڑھنا، تعلیم کیا ہے؟ پڑھنا ہے، تعلیم ہے پڑھانا۔ پڑھانا اب ہم نے پڑھا دیا، نماز کیسے پڑھی جاتی؟
بچے نے کہا سب سے پہلے نیت کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے، پھر سورہ حمد پڑھیں گے، پھر دوسرا سورہ پڑھیں گے، پھر تکبیر کہیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر ذکر رکوع کریں گے، پھر رکوع سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. یہ ہوئی تعلیم. تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت یہ ہم نے کہا کھڑے ہو بیٹا، ہاتھ اٹھا کہو اللہ اکبر، اب سورہ حمد پڑھو، اب سورہ قل اللہ پڑھو، پہلی رکعت ہے تو انا انزلنا پڑھنے میں زیادہ ثواب، انا انزلنا پڑھو. تو یہ ہوئی تربیت، ٹریننگ جسے آپ کہتے ہیں. تعلیم ہے پڑھانا، اب میں اردو میں پھر لفظ بول رہا ہوں، تلاوت ہے پڑھنا، تعلیم ہے پڑھانا، اور تربیت ہے سکھانا. سکھانا. تو پیغمبر کی 3 ذمہ داریاں، ایک پڑھنا خالی، ایک پڑھانا، اور ایک سکھانا. ان میں سب سے مشکل کون ہے، سب سے آسان کون ہے؟ سب سے مشکل کام سکھانا ہے، اس سے آسان کام پڑھانا ہے، اس سے بھی آسان کام پڑھنا ہے. وقت ختم ہو گیا، اب سب ماشاءاللہ واقف کار ہیں، مجالس سنتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کتابیں بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں. یہ بتائیے اللہ نے جو سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل کی تھیں، واقعہ یاد آیا؟ سورہ توبہ، سورہ برات، جس میں اللہ نے اعلان کیا کفار مشرکین سے برات کا، اللہ بری، اس کا رسول بری. بڑا مجمع جو حج کا تھا، جس میں سب جمع تھے، اس بڑے مجمع میں جا کے سنانا تھا کہ اللہ بری ہے تم سے، رسول بری ہے تم سے، کافروں سے. ظاہر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی کافر اٹھ کے کھڑا ہو سکتا اور کچھ نہیں تو کہہ سکتا، آگے بڑے کہنے والے، ہم کافروں سے اللہ بری ہے تو تمہارا باپ کون تھا؟ کوئی اور چلا گیا ہوتا تو یہی سننا پڑتا. اسی لیے نہیں کہہ سکتے، اس لیے بھی کہہ سکتے. صلوات بھیجے محمد. مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے اور آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، اور مولا کا وہ تابوت بھی اٹھانا ہے جو ان کے چاہنے والے، ان کی مظلومی بھی ہے کہ وہاں نہیں اٹھا سکے. تو جلدی سے بات کو ختم کروں تو 3 ذمہ داریاں پیغمبر کی. سورہ برات نازل ہوا، کہا جاؤ. ایک صاحب نے شوق ظاہر کیا، تو تاریخ آپ کے سامنے کون صاحب ہے، بچوں کو نہ معلوم ہو تو اپنے بڑوں سے ضرور پوچھ لیں گے. پیغمبر سے کہا میں لے کے جاؤں گا، پیغمبر نے کہا جاؤ. لے کے گئے، ادھر سے وہی آئی کہ یا تو آپ جائیں اور رجل من کا، 2 شرطیں لگائیں، ایک مرد ہونا اور ایک آپ سے ہونا. ایسی تو بہت اچھی لگتی ہے آپ. اور رجل من کا جو گیا تھا وہ شرطیں پوری نہیں کر رہا تھا. خیر ان کو واپس بلایا اور مولا علی کو بھیجا اپنی جگہ، اور سب کچھ اپنی جگہ ہے. اور مولا علی گئے، میں نے ابھی فقرہ کہا تھا کہ جا کے انہوں نے جب آیات پڑھی تو کوئی ایک توڑ کے کہہ دیتا کہ تم ہم کفار سے کیا برات کا اعلان کر رہے ہو، اپنے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے، مگر ایک یہی تو ایسا ہے جس کی نسل میں آدم تک کوئی کافر نہیں گزرا. میرے عزیزوں، اگر علی ہی کو بھیجنا تھا تو شروع ہی سے بھیج دیا ہوتا. یہ اللہ رسول کے نظریات کیا الگ الگ ہو گئے؟ اللہ اور رسول کے فیصلوں میں فاصلہ ہو گیا کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ رسول کچھ سوچے، اللہ کچھ کیا چاہتا ہو، اس کی مشیت کچھ اور ہو، ان کی یہ کچھ اور چاہیں، وہ کچھ اور کروانا چاہتا ہو، کچھ اور کرے. ظاہراً تو یہاں یہی دکھائی دے رہا. اگر علی ہی کو بھیجنا تھا تو شروع ہی سے حکم ہو جاتا کہ انہی کو بھیج دو. مگر پہلے ایک گئے، وہ بلائے گئے، پھر علی بھیجے گئے. تو میرے عزیزوں، اگر یہ رد و بدل نہ ہوتا تو ایک اہلیت سامنے آتی، بس کسی کا اہل ہوتا سامنے آتا. لیکن یہاں اہل ہونے کے ساتھ نااہلیت بھی بتانا چاہیے. رسالت کی 3 ذمہ داریاں ہیں، تلاوت، تعلیم، تربیت. ان تینوں ذمہ داریوں میں سب سے آسان کون سی ذمہ داری ہے؟ تلاوت. حیات پیغمبر میں مستقبل بھی نگاہوں نے وہ اہتمام کیا کہ تلاوت کی ذمہ داری دے کے واپس بلایا جائے، تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے کہ جو رسالت کی سب سے ہلکی ذمہ داری ہے، جب کوئی اسے حیات پیغمبر میں نہیں پورا کر سکتا تو بعد ممات پیغمبر رسالت کی ذمہ داریاں کیسے پوری؟
بس عزیزوں میں بات کو یہیں پہ روک کے آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ نجات کی منزل تک پہنچنے کے لیے 3 مرحلے ضروری ہیں۔ صراط مستقیم کا پہچاننا 1، رہبر کو پہچان کے اس کے پیچھے چلنا 2، اور چلنا، صراط پہ بیٹھ نہیں رہنا، چلنا یہ تیسری شرط ہے۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے جو عرض کیا تھا الحمدللہ صراط مستقیم تک ہم پہنچ گئے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے رہبروں کو بھی پہچان لیا کسی حد تک۔ ہم نے کیا معرفت حاصل کی ہے اور کیا حاصل کریں گے۔ ان کی معرفت تو وہ عظیم کردار ہے کہ جو ان کی اصل معرفت ہے ان کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ یا علی تم کو یا تو میں نے پہچانا یا میرے رب نے پہچانا، اور اے علی اور میرے علی مجھے یا تم نے پہچانا یا میرے رب نے پہچانا، اور اے میرے علی میرے خدا کو یا تم نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو یہ تو معرفت کی وہ اعلیٰ ترین منزلیں ہیں جو ان کے پاس ہیں، لیکن ہماری اپنی سطح پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ معرفت محمد و آل محمد حاصل کرنے اور اسے بڑھانے اور اسے بچانے کی فکر میں لگے رہیں۔ اب اس کے بعد جس طرف ہماری شدید توجہ کی ضرورت ہے اور جدھر ہماری کمی ہے، اور جو اب تک کی 4 شبوں کی میری گفتگو کا محصل ہے، اور اللہ کرے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پیغمبر جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے جو آخری جملے عنایت کیے ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث ثقلین ہے۔ حدیث ثقلین میں بہت تیزی سے مجھے سنانا پڑے گا۔ حدیث ثقلین میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 برابر کی گراں قدر قیمتیں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما۔ پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے یہی روکنا ہے۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ جب تم ان کو پہچان لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ تو نہیں کہا نا۔ ان کی معرفت حاصل کر لو گے تو گمراہ نہیں ہوگی، یہ تو نہیں کہا نا۔ پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان سے محبت کر لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کی سیرت پڑھ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر نے نہیں کہا کہ ان کی محبت میں اپنے جذبات کا مظاہرہ کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر نے ان میں سے کسی چیز کو گمراہی سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ معرفت حاصل کر لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ذکر کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ بھی نہیں کہا۔ نہیں کہا ما ان تمسکتم بہما، یہ نہیں کہا ما ان اطعتم بہما، اطعتمہما، جب تک تم ان کی اطاعت کرو گمراہ، یہ بھی نہیں کہا۔ نہیں، اس سے آگے بڑھ کے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کا اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جو لفظ ہے میں اس کی قیمت پہچانوانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ بس یہ تمسک کیا ہے بہت جلدی سے چند منٹ میں سنا لوں آپ کو۔ میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو رابطے اور رشتے اللہ نے برقرار کیے ہیں اور جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ان کی معرفت ہے۔ معرفت کے بغیر ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم آپ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں تھوڑا بہت پہچانتے ہیں، نہ پہچانتے ہوتے ہم بھی محبت نہیں کرتے۔ بچپن سے ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے مسائل و آلام جن میں انہوں نے زندگی گزاری، ان کی دین اسلام کے لیے خدمات، ان کی شجاعت، ان کا انصاف، ان کا ایثار، ان کی انکساری، وہ تمام صفات کمال جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں دکھائی دیں، وہ سب ان میں یکجا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سے اس کی جھلکیاں ہم کو مجالس میں مل جاتی ہیں تو ہم ان کے گرویدہ ہیں۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح بیٹھی ہے کہ جان جا سکتی ہے لیکن ان کی محبت دل سے نکل نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں جان چلی جائے لیکن محبت دل سے نہیں نکل پائے گی کہ معاذ اللہ ہمارے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو معرفت محبت کا زینہ ہے، جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی۔ اب محبت آتی ہے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، تو آپ یاد کریں گے، ہر موقع پہ یاد کریں گے۔ پانی پیئیں گے تو یاد کریں گے، علم دیکھیں گے تو یاد کریں گے، زری دیکھیں گے تو یاد کریں گے، کسی کی مظلومیت کو کہیں دیکھیں گے تو کربلا یاد آنے لگے گی، کہیں کوئی مصیبت ہوگی تو حسین یاد آنے لگیں گے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں جو ذکر اور یاد کی شکل میں، جو دل اور دماغ سے بھی یاد کریں گے اور زبان سے بھی یاد کریں گے۔
حسین حسین کہیں گے، علی علی کہیں گے، قدم قدم پہ کہیں گے. یہ محبت کے تقاضے ہیں. جن سے محبت ان سے ملنے کا دل چاہتا ہے، لہذا ان کی زیارت کے لیے جائیں گے. جن سے محبت ہو آدمی ان کو لپٹاتا ہے، چومتا ہے، بوسے دیتا ہے، جائیں گے زری سے لپٹیں گے، تڑپیں گے، چومیں گے. یہ سب محبت کے تقاضے جو ہم پورا کر رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے یہ سب بس. اور یہ زیارات میں بھی ہے کہ ہماری زیارت کے لیے جو معرفت کے ساتھ آئے گا وہ نجات لے کے جائے گا. یہ محبت کے تقاضے ہیں. انہی محبت کے تقاضوں میں تقاضا ہے اطاعت، بات ماننا، سننا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے آپ کرتے ہیں، چاہے آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے سختیوں کا سامنا کرنا پڑے. بچے سے محبت ہوتی ہو، ایک ایسی فرمائش کر دیتا ہے جو اس وقت کے میرے حالات کے مطابق نہیں. البتہ تربیت کے خلاف ہے. بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ماں باپ کے حالات کو سمجھ کے ان کے ساتھ چلیں، اور میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے حالات کو سمجھ کے زندگی بسر کرنا چاہیے. فرمائشوں کا ڈھیر نہیں لگانا چاہیے. لیکن جس سے ہمیں شدید محبت ہوتی ہے، دوست نے دیکھا ہم ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں جو اس وقت کے ہمارے حالات کے تحت ہماری حیثیت سے زیادہ ہے. کہا کیوں خرید رہے ہو؟ کہا بیٹے نے فرمائش کی. تو بیٹے سے شدید محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کی بات مان رہے ہیں. تو محبت میں تو ہم بیجا باتیں بھی مان لیتے ہیں. اہل بیت کی محبت ہم سے کسی بیجا مطالبے کو نہیں کرتی. اہل بیت کی محبت ہم سے کوئی بیجا مطالبہ نہیں کرتی. اہل بیت کی محبت ہم سے سارے بجا مطالبے کرتی ہے. وہ سارے مطالبے کرتی ہے جن کا ہر فائدہ ہم کو پہنچنے والا ہے، ان کو کچھ پہنچنے والا ہے. تو اس کا نتیجہ ہے محبت کا ایک تقاضا ہے ان کی اطاعت. اطاعت بات سننے کا نام ہے. اطاعت کے بعد ایک منزل ہے اتباع. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جیسے اطاعت کا حکم دیا ویسے اتباع کا حکم دیا ہے. ساری آیات ہیں قرآن کریم کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کی محبت کا ثبوت فراہم کرے محمد و آل محمد علیہ السلام کی اتباع کے ذریعے. تو اطاعت اتباع سے ایک آگے کی چیز ہے. سال گزشتہ میں نے کسی اجتماع میں مجلس میں بات کہی تھی کہ اطاعت اور اتباع میں ایک باریک سا فرق ہے. مجلس ہو رہی ہے، آپ سب آتے ہیں، مجلسوں میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور امید ہے کہ کل بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے عزیزو، مجلس کا اعلان ہے. بزرگ ماں باپ گھر کے ذمہ دار گھر میں مجلس میں آنے کے لیے تیار ہے. بچے متوجہ نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. مطلب ماں باپ نے کہا مجلس میں چلو، بس سب نے چھوڑا اور جلدی سے تیار ہوئے اور ساتھ آ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اطاعت. لیکن اتباع اس سے آگے کی چیز ہے. اتباع یہ ہے کہ جیسے ہی ماں باپ کو تیار ہوتے دیکھا، ماں باپ کو کہنا نہیں پڑا، دیکھتے ہی چلنے کے لیے تیار ہو گئے. بس یہ ہے اتباع. اطاعت میں کہنے کا انتظار ہوتا ہے اور اتباع میں نگاہیں لگی رہتی ہیں. جس کا اتباع کیا جا رہا وہ جو کرتا جائے گا وہ ہم کرتے جائیں گے. یہ ہے اتباع اہل بیت. لیکن اتباع میں بھی اتباع کرنے والا بعد میں وہ کام کرتا ہے، تھوڑا سا بعد میں، ساتھ میں نہیں. دیکھیں گے کہ تیار ہوں گے تو تیار ہونا شروع ہوں گے تو کچھ فاصلہ تو ہو گیا نا، کچھ فاصلہ تو ہو گیا نا، تھوڑا سے فاصلہ ہو گیا. مگر تمسک میں یہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا. تمسک میں یہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا. ایک بزرگ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں سڑک پار کرنا ہے، نگاہیں کمزور ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ چلیے. اب آپ چل پڑے. جدھر جائیں گے ادھر جائے گا، جب رکیں گے رک جائے گا، جب چلیں گے چل پڑیں گے. بس اتباع اور تمسک میں تھوڑا سے فاصلہ ہے. اتباع پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، تمسک ساتھ ساتھ چلنا. اہل بیت سے وابستگی اور تمسک تک اپنے کو پہنچا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اب کبھی گمراہ نہیں ہوگو. میرے عزیزوں، بس میں نے بات کو ختم کیا. اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ان فاصلوں کو ہٹاتے چلے جائیں جو ہمارے اور اہل بیت کی زندگی کے درمیان موجود ہیں. ان فاصلوں کا نام ہے واجبات کا چھوٹ جانا، ان فاصلوں کا نام ہے حرام کاموں کا ہماری زندگی میں پایا جانا. یہ وہ فاصلے ہیں جو ہمارے اور اہل بیت کے درمیان ہیں. یہ فاصلے جتنا گھٹاتے چلے جائیے گا انشاءاللہ تمسک کی منزلوں سے اتنا قریب ہوتے چلے جائیے گا. بس میں نے ختم کیا. ہمارے اور آپ کے سب کے دل بھرے ہوئے ہیں. آج کا دن کچھ عاشور جیسا ہے. آج زینب ام کلثوم کے لیے وہ دن ہے کہ جب ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے نانا کا سایہ آج سر سے اٹھا ہے. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہماری اماں ہم کو چھوڑ کے چلی گئی. اور یہ فکرے کہے ہیں بیٹیوں نے اپنے بابا سے.
کہ یہ صرف، میں بار بار جملہ کہتا ہوں، صرف علی کے بیٹوں اور بیٹیوں کی یتیمی کا دن نہیں ہے، یہ پوری کائنات میں یتیمی کا دن ہے، یہ یتیمی کا دن ہے۔ اور کون کون محروم ہوا ہے شہادت مولا کائنات کے بعد؟ دل بے چین کرتے ہیں یہ تذکرے شہادت کے بعد۔ آج یہ نجف نجف ہے، آج یہ شہر شہر ہے، آج یہ آبادی آبادی ہے، آج یہ رونق رونق ہے، علی کی ذات کی رونق ہے۔ کل یہ ایک ویرانہ تھا، کل یہ ایک جنگل تھا۔ آج بھی نجف کے شہر کے باہر ذرا سے آپ باہر نکلے تو آپ کو ویرانے دکھائی دے جائیں گے۔ یہ علی کی ایک مظلومیت ہے کہ علی کی قبر اس ویرانے میں بنائی گئی، جس نے ساری زندگی اسلام کی حفاظت میں بسر کی، جس نے ساری زندگی مسلمانوں کی حمایت میں بسر کی، جو اتنا نرم دل تھا کہ اگر سرحد کے کناروں پر کہیں لشکر معاویہ نے آ کے کسی یہودی عورت کے زیورات چھین لیے تھے تو منبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ ایسا نرم دل تھا، اسے ایسی جزا دی مسلمانوں نے کہ اس کی قبر کا نشان تک پتہ نہ چلے۔ صرف گھر والے اور چند چاہنے والے اس نشان کو جانتے تھے، اس سے علاوہ کوئی علی کی قبر کا پتہ نہیں جانتا تھا۔ تنہائیوں میں، جنگل میں، ویرانے میں لے جا کے علی کی قبر بنائی گئی۔ اجرکم اللہ۔ حسنین جب اپنے بابا کو دفن کر کے کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھے، یتیمی کی خاک سر پہ ڈال کے روزے کے عالم میں کوفے تک واپس پہنچے، نجف سے خاک ڈال کے۔ نجف سے کوفے کا فاصلہ آپ کے پیش نظر ہے۔ پیادہ آپا جب واپس پہنچے تاکہ اس لیے بھی کہ دنیا دیکھ نہ لے کے کہاں سے واپس آ رہے ہیں کہ قبر علی کی حتم کو حرمت ہوگی، واپس کوفے پہنچ رہے تھے کہ آبادی سے باہر ایک ویرانے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اپنا درد بھول کے شہزادے آگے بڑھے، ڈھونڈا، دیکھا ایک اپاہج، ایک نابینا، ایک دست و پا سے مجبور انسان زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے، میرے دوست کہاں چلے گئے، میرے دوست کہاں چلے گئے، میرے دوست کس بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ نزدیک پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں دیکھ رہے ہو میری صورتحال میں اپاہج ہوں، معذور ہوں۔ پھر کہا میرا ایک دوست تھا جو روزانہ آتا تھا میرے پاس اور آ کے میرے پاس بیٹھ کے میرے دل کے لیے، دل کی تسلی کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے مجھے لقمے کھلاتا۔ جب میں اس سے پوچھتا تھا تم کون ہو تو ہمیشہ کہتا تھا ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک بھائی بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک بندہ بندے کے پاس بیٹھا ہے۔ مگر نہ جانے کیا ہوا، آج تیسرا دن ہے، کس بات سے میرا دوست وہ ناراض ہو گیا کہ میرے پاس نہیں آیا۔ حسنین نے اماں میں اتار کے پھینک دیے، ارے یہ وہ اور کوئی نہیں، وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے۔ کیا ہوا علی؟ کہا ظالم نے ان کے سر پہ ضربت ماری، آج وہ شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ یہ والی ہے جن کی زندگی کے خاتمے نے ایک کنبے کو بے سرپرست نہیں کیا، یہ کائنات بے سرپرست ہو گئی۔ ہاں 21 کی رات جب آئی، تاریکی پھیلی، علی سمجھ گئے ہیں اب میری ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ کنبے کے ایک ایک فرد کو بار بار بلا کے تسلی اور دلاسا دیتے ہیں۔ کبھی زینب کبریٰ پاس آئیں، بابا آپ جا رہے ہیں، بابا آپ جا رہے ہیں۔ میں نے ام ایمن سے اپنے نانا کی روایت سنی تھی، آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ کہا میرے بیٹی زینب، یہ تمہارے بازو رسم سے باندھے جائیں گے اور اسی کو وہ شام کے بازاروں میں تمہیں پھرایا جائے گا۔ کبھی حسن کی بے چینی کو دیکھا، ارے میرے لال تمہارا جگر زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کبھی حسین کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے دھارے کو دیکھا، لخت جگر تمہارا دن تو مجھ سے بھی دشوار دن ہوگا، کربلا کے میدان میں سے شہید ہو گے۔ ایک ایک کنبے کو فرق کو تسلی دیتے دیتے حکم دیا مجھے قبلہ رو لٹا دیا جائے۔ قبلہ رو لیٹ گئے، آنکھیں بند کر لی، زبان پہ کلمہ توحید اور رسالت جاری ہوتے رہے اور دنیا سے علی رخصت ہو گئے۔ بندوں کے گرے سمجھو عزیزو، حسنین نے غسل دیا، علی وصیت کر گئے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے،
کسی کو پتہ نہ چلے میری قبر کہاں ہے، لہذا جنازہ چند دوستوں کے ساتھ خاموشی سے اٹھایا جائے گا۔ علی کا جنازہ تیار ہے، آؤ آؤ آ کے باپ کے جنازے کو رخصت کر دو۔ بیٹیاں دروازے تک آ کے رک جاتی ہیں، باپ کے جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، مگر ہائے زینب و ام کلثوم کیسے روئیں، رونے کی صدا اٹھے گی تو دنیا کو پتہ چل جائے گا علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ دم گھٹ گھٹ کے رہ گئے، بیٹیاں باپ کے جنازے کو رخصت نہ کر سکی، چاہنے والے کاندھوں پہ جنازہ لے کے رات کی تاریکی میں چلے گئے۔ اٹھو علی کے ماتم دارو، اٹھو علی مرتضیٰ کے تابوت کی شبیہ کو کاندھا دے دو۔ یا علی مولا